سب سے پہلے تو بانی پی ٹی آئی کے بیٹوں کے انٹرویو کی طرف ہی آتے ہیں. انہوں نے یہ کہا ہے کہ نفسیاتی تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے, مکمل تنہائی میں رکھا جا رہا ہے عمران خان کو. مگر مشرف زیدی جو حکومتی ترجمان ہیں, ان کا یہ کہنا ہے کہ 860 روز سے عمران خان جیل میں ہیں اور 11 ہفتوں کے دوران 870 ملاقاتیں جو ہیں, 112 ہفتوں کے دوران 870 ملاقاتیں ان کی ہو چکی ہیں. اور یوں یہ کہنا کہ جو ہر ہفتے ایک ملاقات ہوتی ہے وہ نہیں ہو رہی, یہ غلط ہے. تو اس حوالے سے پہلے آپ ذرا بتانا چاہیں گے کہ کیا صورتحال ہے؟ کل بھی آپ لوگ اڈیالہ جیل میں احتجاج کر رہے تھے اور پھر صبح سویرے وہاں پہ بھی واٹر آپریشن ہو گیا, کیا ہوا؟ دیکھیں, جو بات حکومتی ترجمان نے کی ہے وہ افسوسناک ہے اور بالکل جھوٹ پر مبنی ہے. دیکھیں, خان صاحب کو پہلے 4 ہفتے قید تنہائی میں رکھا گیا. آخری جو ملاقات عظمیٰ آپا کی ان سے ہوئی وہ 2 دسمبر کو ہوئی, اس سے پہلے 4 نومبر تھی. تو یہ پورا ایک ماہ بن جاتا ہے, 30 دن بن جاتے ہیں جس کے دوران ان سے کسی کی ملاقات نہیں ہوئی, کسی وکیل کی نہیں ہوئی, کسی بہن کی نہیں ہوئی, کسی کی نہیں ہوئی. تو یہ ایذاء رسانی کے زمرے میں آتا ہے. اس کے بعد 4 دسمبر سے آج اب 17 دسمبر ہے, پھر 2 ہفتے سے زیادہ کا وقت گزر گیا ہے. تو کسی حوالے سے بھی اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ جائز نہیں ہے. آئینی طور پہ, قانونی طور پہ, بین الاقوامی قانون کے حوالے سے آپ اس کو دیکھیں, کسی بھی قیدی کو آپ قید تنہائی میں نہیں ڈال سکتے کہ اس کا پوری دنیا سے رابطہ کٹ جائے, اپنے خاندان سے رابطہ کٹ جائے, اپنے وکلاء سے رابطہ کٹ جائے. یہ نہیں ممکن, یہ نہیں اس کی اجازت کہیں بھی دنیا میں. اسی لیے جو اقوام متحدہ کی اسپیشل ریپورٹر ہیں ان معاملات کے حوالے سے, ٹارچر کے حوالے سے, انہوں نے 3 دن پہلے انتہائی سخت بیان دیا ہے. جو عمران خان صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے وہ بالکل غیر قانونی ہے, غیر آئینی ہے. اور مشرف زیدی صاحب ایک زمانے میں کچھ فہم و شعور رکھا کرتے تھے. یہ بالکل ہو نہیں سکتا کہ قانون یہ کہے کہ ایک ہفتے میں 2 ملاقاتیں ہونی ہیں, ایک منگل والے دن خاندان اور وکلاء کی اور ایک جمعرات والے دن دوستوں کی, احباب کی, اور آپ وہ ملاقات نہ ہونے دیں. جو جمعرات والی ملاقات ہے وہ اکتوبر 2024 سے نہیں ہوئی, اور جو ملاقات ہے منگل والی وہ جب ان کا دل چاہتا ہے کرتے ہیں, کراتے ہیں. کبھی ایک بہن کو بھیجا, کبھی ایک کو بھی نہ بھیجا, کبھی ہفتوں گزر گئے. وکلاء میں بھی اپنی مرضی کے وکلاء کو بھیج دیا. یہ بالکل ایک ڈھکوسلا ہے, ایک مذاق بن چکا ہے. چلے, اقوام متحدہ کی جو نمائندہ ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ عمران خان کو مبینہ طور پہ حد سے زیادہ قید تنہائی میں رکھا گیا, جہاں انہیں دن میں 23 گھنٹے ان کے سیل میں رکھا جاتا ہے. مگر اس بات کی تصدیق کیسے ہو گئی اگر آپ کی ملاقات بھی نہیں ہوئی اور اقوام متحدہ کے ترجمان نہیں, عظمیٰ آپا کی ہوئی نا جی 2 دسمبر کو ہوئی, اور 2 دسمبر کو جب وہ ملی 30 دنوں کے بعد خان صاحب کو, تو خان صاحب نے ان کو یہ بتایا کہ مجھے بالکل تنہا رکھا جاتا ہے, کوئی مجھ سے گفتگو نہیں کرتا, اور 1 گھنٹے کے لیے صرف ان کو باہر آنے دیا جاتا ہے, وہ بھی ایک دالان میں. ٹھیک ہے, مگر مشرف زیدی کہہ رہے ہیں کہ 451 ملاقاتیں وکلاء کے ساتھ. مکمل جھوٹ ہے, یہ مکمل طور پہ جھوٹ ہے, اور شرم آنی چاہیے ان صاحب کو. 451 ملاقاتیں نہیں ہوئی, یہ تو ریکارڈ کی بات ہے نا, بالکل غلط ہے. یہ 451 بار وکلا تو نہیں ملے جو مختلف موقعوں پہ اوقات پہ, یہ 451 افراد تو نہیں ہے کہیں یہاں. نہیں, دیکھیں, ایک تو ہے ملاقات جو قانون کے مطابق ہے, منگل کی ملاقات اور جمعرات کی ملاقات. اس کے علاوہ آپ نے ان پہ 300 مقدمات بنا دیے ہیں. جب مقدمات ہوتے ہیں, اور وہ بھی آپ نے اڈیالہ جیل کو عدالت ڈکلیئر کر دیا ہے, وہاں ہم جاتے ہیں, مقدمات کے دوران اگر ان سے ملاقات ہوتی ہے تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ان ملاقاتوں سے. یہ وہ ملاقاتیں بھی اس میں وہ شامل کر رہی ہیں, لیکن وہ ملاقات بھی انہوں نے اب نہیں ہونے دی. تمام مقدمے جو ہیں اس میں ڈیٹیں پڑتی ہیں, جج صاحب نہیں آتے, چیمبر سے ہی کہیں اطلاع آ جاتی ہے کہ سنوائی نہیں ہوگی, اور اگلی تاریخ پڑ جاتی ہے. اور سنیے, اور جو تاریخ بھی اب پڑے گی وہ ویڈیو لنک کے ذریعے ہوگی. کہا اب یہ جا رہا ہے کہ خان صاحب سے کسی کی ملاقات نہیں ہوگی, وہ اپنی کوٹری میں بیٹھیں گے, ان کے سامنے ایک موبائل فون رکھا جائے گا, وہ اس موبائل فون میں گھوریں گے, اور دوسری طرف جو جج کا موبائل فون ہے عدالت میں ان سے کئی میل دور, وہاں ان کی شکل اگر نظر آ گئی تو یہ تصور کیا جائے گا کہ وہ کمرہ عدالت میں موجود ہیں. نہ وکلاء کو نہ خاندان کو ان سے ملنے دیا. یہ جیل ٹرائل کے لیے بھی یہی طریقہ اپنایا جائے؟ جی, اب جیل ٹرائل کے لیے بھی یہی نوٹیفیکیشن کر دیا گیا ہے, یعنی جیل کے اندر ہوتے ہوئے بھی ویڈیو لنک سے, جیل کے اندر ہوتے ہوئے بھی ان سے ان تک کسی کی پہنچ نہیں ہوگی. ان کو ویڈیو لنک یعنی کہ
ایک جو موبائل فون ہے اس کے ذریعے ان کو پیش کیا. اچھا، مشرف زیدی کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایکس اکاؤنٹ سے 775 پیغامات جاری کیے خان صاحب نے. ایکس اکاؤنٹ سے خان صاحب نے جیل میں ہوتے نا، کہاں سے کیے؟ یہ تو جیل حکام ایک جو انہوں نے ایک مقدمہ دائر کروایا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایکس اکاؤنٹ کے حوالے سے. اس میں جیل حکام نے یہ تحریری طور پہ کہہ دیا ہے کہ عمران خان کوئی اکاؤنٹ آپریٹ نہیں کرتے. اچھا، 30 سے زائد مرتبہ مشرف زیدی کے مطابق ڈاکٹروں نے طبی معائنہ کیا. ان کی مرضی کے، ان کے جو اپنے معالج ہیں انہوں نے شاید ان کو اس عرصے میں صرف 2 دفعہ یا 3 دفعہ دیکھا ہے. اپنی مرضی کے معالج بھیجتے ہیں جو اپنی مرضی کی رپورٹ دیتے ہیں جس پر ہمیں کوئی اعتبار نہیں ہے. اچھا، کل اڈیالہ جیل کے باہر کیا ہوا؟ علیمہ خان، ان کی بہنیں اور آپ؟ کچھ بھی نہیں ہوا. دیکھیں، ہر دفعہ ہم جاتے ہیں، اپنا حق ہم جتاتے ہیں، ہمارے پاس عدالتی احکامات ہیں کہ منگل والے دن بہنیں بھی ملیں گی، منگل والے دن وکلاء بھی ملیں گے. آپ کو کاپی مل گئی آرڈر کی لارجر بینچ کی؟ جی ہمارے پاس ہے، کب سے ہے وہ آپ جیل حکام کو دکھاتے ہیں؟ بالکل دیتے ہیں، اور وہ اس کو اٹھا کے سائٹ پہ پھینک دیتے ہیں. اور جب ہم توہین عدالت کی درخواست دائر کرتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اس کو نہیں سنا جاتا. ہم نے سپریم کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست دائر کی، اس کی اپیل دائر کی. ہماری ایک درخواست کو سرسری طور پہ خارج کر دیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے کوئی وجہ بتائے بغیر. اس کے خلاف جب ہم سپریم کورٹ گئے تو سپریم کورٹ نے کہا ہم تو اب عاجز ہیں، یہ معاملہ اب آئینی عدالت میں جائے گا، آئینی عدالت کی مرضی ہوگی تو وہ سنے گی، نہیں سنے گی. لہٰذا ہر دروازہ بند کیا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہارا یہاں بیٹھنا جرم ہے. ہم وہاں جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارا حق تھا، تم نے یہ کیوں روکا. آگے ہمارے جنگلے لگا دیے جاتے ہیں، اس کے پیچھے ہیلمٹ میں پولیس والے کھڑے ہوتے ہیں، ان کے پیچھے واٹر کیننز ہوتی ہیں، ربر بلٹس ہوتی ہیں. وہاں پہ ہم صرف رک جاتے ہیں اور جو بہنیں ہیں وہ بیٹھ جاتی ہیں. ہم میں سے بیشتر لوگ جو ہیں سائٹ پہ، سڑک کے سائٹ پہ ایک میدان سا ہے، ایک علاقہ ہے، ایک گاڑیوں کا واش روم ہے، اس کے ساتھ ایک کھابا ہے، وہاں چائے ہوتی ہے، تو ہم اس کے سامنے اس میدان میں ہم جا کے بیٹھ جاتے ہیں. سڑک پہ بھی ہم نہیں ہوتے. تو ابھی بھی آپ احتجاج جاری رکھیں گے اسی طرح؟ دیکھیے، اس کو احتجاج کہیں یا اس کو ہم یہ کہیں کہ ہم ضمیر کو جھنجھوڑ رہے ہیں، ہم یہ ضمیر کو پکار رہے ہیں. وہاں رات کی تنہائی میں، تاریکی میں، ٹھنڈ میں جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں وہ کوئی متشدد لوگ نہیں ہوتے، وہ صرف ضمیر کو جھنجھوڑنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں ریاست کے. کل کے احتجاج کے بعد عمران خان کی بہنوں سمیت 14 پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے خلاف دہشت گردی کے مقدمے درج ہوئے ہیں، 14 لوگ گرفتار بھی ہو گئے ہیں. تو جن میں شامل ہوں، مجھ پہ بھی دہشت گردی کا مقدمہ بنایا گیا ہے، اور یہ پہلا مقدمہ نہیں ہے میرے اوپر. اب یہ غالباً 22ویں FIR ہے. تو ہر دفعہ جب ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں، ہیکل گیا میرا نام ہے لسٹ میں، میں کوآرڈینیٹر ہوں وکلاء کا، تو میں اپنا حق لے کر، عدالتی فیصلہ لے کر وہاں گیا. انہوں نے ہمیں نہیں جانے دیا تو ہم سائٹ پہ سڑک کے کھڑے ہو گئے، 12 گھنٹے ہم وہاں کھڑے رہے. اور اس کے بعد جب انہوں نے حملہ کیا بہنوں پر واٹر کینن کے ذریعے، بہنیں بھاگی، ان کو تحفظ دیتے ہوئے ہم بھی واپس آ گئے اور پتہ چلا کہ ہم پہ دہشت گردی کی FIR کٹ چکی ہے. اچھا، اب یہ بتائیں کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان اور بشرا بی بی کی سزاؤں کی معطلی کی درخواستیں ہیں، ان پہ کیا پیش رفت؟ کوئی پیش رفت نہیں ہے. دیکھیے، ہم بارہا جا چکے ہیں، ہم اسلام آباد ہائی کورٹ کے آگے جا کے ہم کھڑے ہوئے ہیں، MPs کھڑے ہوئے ہیں، میں رجسٹرار صاحب سے بارہا ملا ہوں، چیف جسٹس سے بھی ہم ملے ہیں، ان کے سیکرٹری سے ہم ملتے ہیں. ہمیں کوئی سنوائی نہیں ملتی، کوئی وجہ نہیں بتائی جاتی کہ ان درخواستوں کو کیوں نہیں لگایا جا رہا سماعت کے لیے. تو مکمل طور پہ اس وقت ایسا ہے کہ ریاست رعونت کا شکار ہے. ریاست یہ سمجھتی ہے کہ کسی کا کوئی حق نہیں ہے، صرف جبر سے، دھونس سے معاملات کو چلایا جا رہا ہے. چیف منسٹر سہیل آفریدی بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے ہر جمعرات کو آنے کا وہ ارادہ آتے بھی ہیں، مگر اس کے باوجود بھی کوئی تاریخ نہیں لے پا رہے. اور خود چیف منسٹر بھی اشتہاری قرار دیے جا رہے ہیں. لیکن اس کے علاوہ وہ اڈیالہ بھی آتے ہیں، کیونکہ جمعرات والا دن جو ہے وہ احباب سے ملاقات کا دن ہے، لیکن کوئی پیش رفت نہیں ہو پا رہی. تو ان کو بھی اشتہاری قرار دے دیا گیا ہے. اب وہ ان کی بھی گرفتاری کا امکان ہے. اگر وہ گرفتار کر لیے گئے تو پی ٹی آئی کیا کرے گی؟ دیکھیں، قوم کیا کرے گی؟ سوال تو آپ یہ کریں نا. ٹھیک ہے، اگر وہ گرفتار کر لیے جاتے ہیں تو ان کی بیل کی درخواست دیں گے، جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا. ہماری حکومت قائم ہے، ہماری اکثریت قائم ہے اسمبلی میں، کوئی نہ کوئی طریقہ تو نکلے گا جو ایک قانونی آئینی طریقہ ہے. خیبر پختونخوا اسمبلی کے 90 پی ٹی آئی کے اراکین میں سے 70 کے خلاف اسلام آباد میں مقدمات درج ہیں. تو ایسی صورت میں پوری صوبائی اسمبلی کے جو اراکین ہیں، آپ نہیں سمجھتے کہ وہ تو بالکل براہ راست ایک تھریٹ ہے کہ وہ کسی وقت بھی گرفتار ہو سکتے؟ بالکل ہے. دیکھیے، اس وقت تو ہر چیز ایک مذاق ہے نا. آپ، میں، ہم سب ملزم ہیں، اور ہم سب جو ہے جب دل چاہے ہمیں مجرم بنایا جا سکتا ہے. اس وقت ہم بالکل رحم و کرم پہ ہیں ریاست کے. اس وقت کوئی اصول نہیں ہے، کوئی عدالتی عمل نہیں ہے.
آپ میں اپنی بے گناہی کبھی بھی ثابت نہیں کر سکتے اگر ریاست یہ ٹھان لے کہ اس نے ہمیں کسی کوٹری میں ڈالنا ہے۔ مگر راجہ صاحب لگتا یہ ہے کہ پی ٹی آئی اندر سے بھی انتشار کا شکار ہے، خلفشار کا، اختلافات میں دڑے بندی ہے، اور ابھی آپ نے ایک نئی سیاسی کمیٹی بھی بنا دی ہے۔ تھوڑا وضاحت کریں گے کہ سیاسی کمیٹی میں جو بڑے نام تھے پرانے، سابق صدر عارف علوی کو بھی نکال دیا، حماد اظہر باہر ہو گئے، اون عباس بپی باہر ہو گئے، عمر ڈار کو نکال دیا، مونس علائی، حافظ فرحت، شہباز گل، میاں اسلم اقبال اور بہت سارے لوگ ہیں۔ انتظار پہ جو تھا، ان کو کیوں نکالا گیا؟ ان کی اتنی قربانیاں ہیں، اتنے ان کی کنٹریبیوشن ہے۔ جو ہیں ان کی بھی قربانیاں ہیں اور ان کی بھی کنٹریبیوشن ہے۔ دیکھیں ہوا یہ تھا کہ شروع میں عمران خان صاحب نے ایک سیاسی کمیٹی بنائی تھی جس میں 12 یا 13 لوگ رکھے تھے، اور وہ کمیٹی فیصلے کر لیتی تھی، مل لیتی تھی۔ پھر ہوتے ہوتے اس کمیٹی کی تعداد میں اضافہ ہوا اور وہ 40 سے تجاوز کر گئی۔ تو خان صاحب نے خود یہ فیصلہ کیا، کسی نے ان کو یہ پیغام نہیں بھیجا تھا کہ پولیٹیکل کمیٹی کو محدود کیا جائے یا اس کی اثر نو تشکیل کی جائے۔ خود وہ کافی عرصے سے یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ کمیٹی اب بہت بڑی ہو گئی ہے، تو ان کی جانب سے ہدایت آئی مجھے کہ اس کو مختصر کریں اور اس کو اثر نو اس کی تشکیل دیں۔ میرے لیے بڑا مشکل مرحلہ تھا کہ میں کس کو رکھوں کس کو نہ رکھوں۔ یہ اختیار آپ کو دیا تھا خان صاحب؟ جی، اب یہ کہنا کہ اس کی قربانی یا اس کی سمجھ بوجھ زیادہ ہے اس لیے میں اس کو رکھوں گا اور اس کی کم ہے اس لیے نہیں رکھوں گا، میں نے فیصلہ کیا کہ میں ایسا کوئی معیار نہیں اپناؤں گا۔ میں نے صرف ایک معیار اپنایا، اور یہ تھا کہ جو کلیدی عہدیداران ہیں جن کے پاس پارٹی کے امور کا اختیار ہے پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے باہر، ان کو کمیٹی میں رکھا جائے تاکہ ہر ایک کی ایک ذمہ داری ہو۔ تو ہم نے یہی کیا، جو 4 صوبائی صدور ہیں، جو آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے صدور ہیں ان کو رکھا، اسی طرح جو کلیدی عہدیدار ہیں پارٹی کے، چیئرمین، سیکرٹری جنرل، ایڈیشنل سیکرٹری جنرل، انفارمیشن سیکرٹری، ان کو رکھا۔ اسی طرح پارلیمان کے جو کلیدی عہدیداران ہیں، چیف ویپ، لیڈر آف دی اپوزیشن، تو یہ ایک معیار یہ تھا کہ ایک جو کلیدی عہدے ہیں ان پر مبنی ایک کمیٹی بنائی جائے۔ اس میں کسی کی حد تک نہیں ہوتی، اس میں یہ کسی کو نہیں کہا جاتا کہ آپ کی قربانی یا سمجھ بوجھ کم تھی اس لیے آپ کو نکالا گیا، بلکہ میں نے عارف علوی صاحب کو فون کیا، ان سے پوچھا میں نے یا کہا ان کو کہ دیکھیں میں اس معیار کے مطابق ایک کمیٹی بنانے لگا۔ انہوں نے خوشی کا اظہار کیا، انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ اور جہاں تک ان سے ایسے لوگوں سے مشاورت کا تعلق ہے، میاں اسلم اقبال ہوئے، جو دیگر ہمارے بڑے منجے ہوئے سیاستدان ہیں، بصیرت رکھتے ہیں، تو ان سے روز میری بات ہوتی ہے۔ ہم نے ایک اور گروپ تشکیل دیا ہے جو ایک آپ کہہ لیجئے پولیٹیکل اسٹریٹجی ڈسکشن گروپ ہے، تو اس میں جو ان کی جو انسائٹ ہے، جو ان کی بصیرت ہے، اس سے پارٹی فائدہ اس کی سربراہی کون کرتا ہے؟ سربراہی کوئی نہیں کرتا، وہ ایک گروپ ہے، اس میں ہم گفتگو کرتے ہیں۔ اب ظاہر ہے اگر میں اس میں ویسے رؤف حسن صاحب کا کوئی نام نہیں ہے، اور وہ میرے خیال میں ان کا بھی کوئی کلیدی عہدہ نہیں ہے، بس یہی وجہ، اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ اس گروپ میں وہ ہیں، اس گروپ میں ہیں، اور وہ ایک ہماری اسٹریٹجی گروپ ہے ہمارا، اس کو بھی وہ ہیڈ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ یہ مانتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی جو ایک بڑی طاقت ہے وہ پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا ہے، لیکن اس پولیٹیکل کمیٹی اس کے ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں سوشل میڈیا ہمارے نہ اختیار میں ہے، نہ سوشل میڈیا کوئی ایک منظم تنظیم ہے، آپ کے ڈسپلن میں بھی نہیں ہے، بالکل نہیں، وہ اپنی بات خود کرتے ہیں۔ لیکن یہ پارٹی کی ناکامی نہیں ہے کہ سوشل میڈیا آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے؟ دیکھیں یہ خان صاحب کا طے کردہ ایک نظام ہے، بہت سالوں سے ہے، دہائی سے ہے، اس لیے اس کو ہم دور رکھتے ہیں پارٹی کے معاملات سے، اور ان کا لیکن وہ تو دور نہیں رہتے، نہیں، وہ تو اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں۔ اور یہ دیکھیں ایک دو لوگ نہیں ہیں، تو سینکڑوں ہزاروں لوگ ہیں نا، جن اکاؤنٹوں کو ہم سے منسوب کیا جاتا ہے ان کا براہ راست ہم سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ 1-2 اکاؤنٹس ہیں، لیکن وہ بھی پارٹی سے ہدایت نہیں لیتے۔ تو جو پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا ہے، آپ کی جماعت اس کے کام کی، اس کے کنٹینٹ کی کوئی ذمہ داری نہیں لے رہی؟ نہیں، دیکھیں جو پولیٹیکل کمیٹی ہے اس کے وہ تابع نہیں ہے، کسی بھی ہماری پارٹی کی کمیٹی کے وہ تابع نہیں ہے۔ اور پی ٹی آئی کا جو عمران خان کا جو اکاؤنٹ ہے ایکس کے اوپر، اس کا جو کنٹینٹ ہے، پی ٹی آئی اس کی بھی ذمہ داری نہیں لیتی؟ دیکھیں بالکل، وہ بھی ایسے ہوتا ہے کہ جب بہنیں باہر آ کے بات کرتی ہیں، یا کوئی بھی جب خان صاحب سے ملتا ہے، اب تو ہم نہیں مل پا رہے، کوئی ہم آ کے بات کرتے ہیں، پریس کانفرنس کرتے ہیں، تو وہاں سے مواد اٹھا کے وہ اس کو اس اکاؤنٹ پہ ڈالتے ہیں۔ تو کوئی یہی نظر آتا ہے پولیٹیکل کمیٹی میں کوئی ایسا معاملہ طے ہوا ہے کہ آئندہ سے جو ملاقات ہوگی اس کے بعد میڈیا کو کیا بتانا ہے کیا نہیں، یا پولیٹیکل کمیٹی یا آپ لوگ طے کریں گے؟ نہیں کر سکتے ہم۔ دیکھیں بہنیں جو ہیں وہ ہمارے تابع تو نہیں ہیں، اگر ان کا بھائی ان کو کچھ کہتا ہے اور وہ باہر آ کے بتاتی ہیں کہ ہمارے بھائی نے ہمیں یہ کہا، تو یہ ان کا اور ان کے بھائی کا معاملہ ہے، ہم نہ ان کو سینسر کر سکتے ہیں، نہ ان پہ کیا بہنیں پولیٹیکل بات کر سکتی ہیں؟
کیوں نہیں کر سکتی؟ دیکھیں اگر بھائی ان کو کوئی بات کرتا ہے جس کا کوئی سیاسی ایک پس منظر ہے یا سیاسی اثر ہے اور وہ بات باہر آ کے کرتی ہیں تو ہم اس کو روک نہیں سکتے۔ اچھا، آپ کہتے ہیں کہ آپ اسے روک نہیں سکتے، لیکن جو جیل کا مینول ہے، جو قواعد ہیں جن کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ دیا کہ وہ غیر آئینی ہے، اس شک معطل ہو گئی سیاسی گفتگو کی، مگر اس شک کی معطلی کا جو حکم ہے اس کو بھی انٹرا کورٹ اپیل میں معطل کر دیا گیا، اور اس معطلی کے خلاف آپ کی پارٹی ابھی تک جو ہے اپیل میں نہیں گئی۔ جی، ہم اس کو دوبارہ چیلنج کریں گے۔ دیکھیے اب تو وقت گزر نہیں گیا۔ نہیں، ہم ایک نئی پٹیشن کریں گے کیونکہ اس کو انہوں نے ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ کیا ہے اور اس میں کچھ بات درست بھی ہے، جس طرح وہ پہلا فیصلہ پینڈنگ ہے اسی اینی وے ابھی بھی، ٹھیک ہے، لیکن وہ بالکل پینڈنگ ہے، لیکن ہم یہ اب ارادہ کر چکے ہیں کہ ہم ایک نئی پٹیشن دائر کریں گے اور اس رول کو چیلنج کریں گے۔ دیکھیے وہ رول ہے کیا؟ وہ رول 1978 میں مارشل لاء کے زمانے میں ضیاء الحق نے شامل کیا، اور یہ کہتا ہے کہ جیل کے اندر پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہیں ہوگی۔ تو یہ جیل کے اندر پولیٹیکل ایکٹیویٹی تو نہیں ہے، مقصد اس کا یہ ہے کہ جیل کے اندر 1000 1200 2000 اگر انمیٹس ہیں، قیدی ہیں، تو ان کے اندر اگر کوئی سیاسی بات کرتا ہے، کوئی گروہ بنانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ نہیں ہوگا۔ تو اس کا بظاہر تو یہ مطلب نظر آتا ہے، ایک بھائی اور بہن کی گفتگو ہے، وہ آپس میں بیٹھتے ہیں، بھائی کوئی اپنی رائے دیتا ہے، وہ باہر آ کے اس کو بیان کرتی ہیں، تو اس پہ میری نظر میں کوئی قدغن نہیں ہے ابھی بھی اس کالے رول کے باوجود، اور ہو نہیں سکتی آئینی طور پہ۔ دیکھیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو فیصلہ کیا تھا وہ بالکل ٹھیک تھا ان پرنسپل، اس میں ٹیکنیکل کچھ ایشوز تھے، فلاں کو نوٹس نہیں ہوا، یہ نہیں ہوا، اس بنیاد پہ اس کو سسپینڈ کیا گیا ہے۔ لیکن ہم اگر پوری دنیا کو دیکھیں، جب جنوبی افریقہ میں نیلسن منڈیلا اور سٹیو بیکو جیل میں تھے، وہ جیل سے انہوں نے اپنی پارٹی کے الیکشن لڑے۔ آپ دیکھیے انگریز کے سامراجی دور میں گاندھی اور نہرو نے کتابیں لکھی، ابوالکلام آزاد نے کتابیں لکھی۔ جی، یہ کہنا کہ آپ جیل میں بیٹھ کر سیاسی خیالات کا اظہار نہیں کر سکتے، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ اور جنوبی افریقہ کے اس وقت کے متعصب سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا سٹیو بیکو کے کیس میں کہ ہم نے اس شخص کو صرف گرفتار کیا ہے، اس کے جسم کو ہم نے مقید کیا ہے، اس کے دماغ کو اور اس کی زبان کو ہم نے مقید نہیں کیا۔ یہ اس دور میں، اس تاریخ دور میں، جب ایک ایسا دور تھا اور ایسی حکومت تھی جو سیاہ فام لوگوں کو پورا انسان بھی نہیں سمجھتی تھی، انہوں نے بھی کہا کہ اس انسان کا بنیادی حق ہے کہ اپنے ذہن کا یہ استعمال کرتا رہے اور گفتگو کرتا رہے، اور الیکشن بھی لڑ سکتے ہیں اپنی پارٹی کا۔ اگر اس کے پارٹی کے لوگ اس کو منتخب کرنا چاہتے ہیں جیل میں بیٹھے ہوئے، تو ہم کون ہوتے ہیں روکنے والے؟ یہاں تک دنیا گئی ہے۔ جو بات آج پاکستان میں ہو رہی ہے، یہ آپ کو 500-600 سال پیچھے لے کر جاتی ہے، کوئی ہلاکو اور چنگیز خان کے دور میں۔